السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پھر کہانی سنیں۔ اب آتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے ایک تاجر عارف کی ہے جو اپنے کاروبار میں بے حد کامیاب تھا، مگر اس کی کامیابی کا راز صرف محنت نہیں بلکہ اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ عارف ہمیشہ ایمانداری اور دیانتداری سے کام لیتا اور ہر نیا کام شروع کرنے سے پہلے اللہ سے دعا کرتا تھا۔ وہ بنیادی ضرورت کی اشیاء جیسے کپڑا، گندم، چینی اور دیگر روزمرہ کی چیزیں فروخت کرتا تھا۔ اس کی دکان گاؤں کے چوک میں واقع تھی جہاں پر ہر وقت لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ لوگ اس پر اعتماد کرتے اور اس سے خریداری میں فخر محسوس کرتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عارف کبھی دھوکہ نہیں دے گا۔ عارف کی زندگی میں ایک اہم موڑ اس وقت آیا جب اس نے سوچا کہ وہ اپنے کاروبار کو مزید وسعت اور نئے علاقوں میں تجارت کرے۔ اس نے کئی دن غور و فکر کیا، پھر ایک بڑا قافلہ تیار کرنے کا فیصلہ کیا جس میں مختلف اشیاء شامل تھیں۔ قافلے میں کپڑے، گندم، کھجوریں، چینی، خشک میوے اور دیگر ضروری سامان تھا جو دوسرے شہروں میں بیچا جا سکتا تھا۔ قافلے کی تیاری کے بعد عارف نے اپنے ملازمین اور مزدوروں کو جمع کیا اور کہا، ہم ایک بڑے تجارتی سفر پر جا رہے ہیں، مگر یاد رکھو ہمارا بھروسہ صرف ہماری محنت پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر ہے۔ سفر سے پہلے اس نے اللہ کے حضور دعا کی، اے اللہ میری مدد فرما اور میرے کاروبار میں برکت دے، ہمیں محفوظ رکھ اور ہماری تجارت میں کامیابی عطا فرما۔ یہ قافلہ ایک وسیع صحرا سے گزرا جہاں شدید گرمی اور پانی کی قلت کا سامنا تھا۔ قافلے کے لوگ تھکن میں نڈال ہو رہے تھے اور کچھ تو گھبرا گئے کہ کہیں وہ اسی صحرا میں نہ مر جائیں، مگر عارف نے انہیں تسلی دی کہ اللہ پر بھروسہ رکھو اور وہ ہمیں ضرور راستہ دکھائے گا۔ تو پھر اس نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں پانی اور سایہ نصیب فرما۔ کچھ ہی دیر بعد قافلے کے لوگوں نے دور ایک نگلستان دیکھا جہاں کھجور کے درخت اور ٹھنڈا پانی موجود تھا۔ سب لوگ خوشی سے نگلستان کی طرف بڑھے، پانی پیا اور آرام کیا۔ نگلستان میں ایک بزرگ درویش بھی مقیم تھے جو سالوں سے یہاں عبادت میں مشغول تھے۔ انہوں نے عارف سے کہا، بیٹا تمہارا اللہ پر بھروسہ تمہیں کامیابی کی راہ پر لے جا رہا ہے۔ اگر تم ہمیشہ ایمانداری اور دیانتداری کو اپنا اصول بنائے رکھو گے تو اللہ تمہاری ہر مشکل آسان کرے گا۔ عارف نے درویش کی نصیحت دل پر لگا لی اور ان کی دعائیں لے کر اپنا سفر جاری رکھا۔ قافلہ مختلف شہروں میں پہنچا اور اپنا مال بیچنا شروع کیا۔ عارف کی ایمانداری اور دیانتداری کے باعث لوگ اس سے خریداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں اس کا کاروبار پھیلنے لگا اور وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ ایک دن عارف کی ملاقات ایک بڑے تاجر شہزاد خان سے ہوئی جو اس علاقے میں تجارتی نیٹ ورک کا مالک تھا۔ شہزاد خان نے عارف کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے کہا، تم جیسے ایماندار تاجر آج کل کم ملتے ہیں۔ اگر تم چاہو تو ہم مل کر کاروبار کر سکتے ہیں اور یوں ہم ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ عارف نے کچھ دیر سوچا، پھر فیصلہ کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اور موقع ہے۔ اس نے شہزاد خان کی پیشکش کو قبول کر لیا اور دونوں نے مل کر ایک بڑا تجارتی نیٹ ورک قائم کر لیا۔ کئی مہینے کی کامیاب تجارتی سفر کے بعد عارف اپنے گاؤں واپس آیا۔ اس کے ساتھ اس کا مال، دولت اور شہرت بھی شامل تھی۔ گاؤں کے لوگوں نے جب عارف کی کامیابی دیکھی تو حیران رہ گئے۔ انہوں نے عارف سے پوچھا، تمہاری کامیابی کا راز کیا ہے؟ عارف نے مسکرا کر جواب دیا، میری کامیابی کا راز اللہ تعالیٰ پر بھروسہ، ایمانداری اور دیانتداری میں نے ہمیشہ اللہ سے دعا کی اور اپنی تجارت کو ایمانداری سے چلایا اور اللہ نے مجھے برکت عطا فرمائی۔ عارف نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان دوسروں کی مدد کرے۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک اسکول بنوایا جہاں بچوں کو مفت تعلیم دی جانے لگی۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے گاؤں کے بچے بھی تعلیم حاصل کریں اور ایک دن کامیاب انسان بنیں۔ اس کے علاوہ عارف نے ایک اسپتال بھی بنوایا جہاں غریبوں کا مفت علاج کیا جاتا تھا۔ گاؤں کے لوگ عارف کی سخاوت اور نیکی دیکھ کر خوش ہوئے اور اسے اپنا رہنما مان لیا۔ کچھ ہی عرصے میں عارف کی کہانی پورے علاقے میں مشہور ہو گئی اور دوسرے تاجروں نے بھی اس سے متاثر ہو کر ایمانداری اور دیانتداری کو اپنانے لگے۔ وہ سمجھ گئے کہ تجارت میں سچی کامیابی صرف دولت کمانے میں نہیں
بلکہ دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے میں ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اپنے کاموں میں ایمانداری اور دیانتداری کو اپنانا چاہیے۔ اللہ کی مدد اور برکت حاصل کرنے کے لیے دعا اور نیک نیتی ضروری ہے۔ عارف کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ہم ایمان، محنت اور سچائی کے ساتھ کام کریں تو اللہ ہمیں ضرور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل پر رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔